تو پھر سوچنے والی بات ہے کہ اتنی مشقت کیوں اٹھائی اگر ہم نے اس دولت کو سنبھالنا نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ روشنی کے بعد جب اندھیرا پھیلتا ہے تو وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے، ہدایت کے بعد جب دوبارہ گمراہی کے اندر بندہ گرتا ہے تو وہ گمراہی زیادہ شدید اور سخت ہوتی ہے اور دلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ہدایت طلب کریں، اور یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً عرض گزار ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم روز مانگتے ہیں، لیکن اس مانگی ہوئی چیز کو، جس کو ہاتھ باندھ کے جھولی پھیلا کے طلب کیا، آوازیں لگا لگا کے جس کو حاصل کیا، اس کو پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا، قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو دولت ماہ صیام میں اللہ نے ہمیں نصیب کی، اس کو روحوں میں جذب کرنا ہے، اس کو باطن میں اتارنا ہے، تاکہ ہمارے دل سیدھے ہونے کے بعد دوبارہ ٹیڑھے نہ ہو جائیں، اور پھر وہی اندھیرے، وہی گمراہیاں، وہی ہماری زندگی کے تیور اور لچھن ہمارے لیے بربادی کا پیغام لے کر آئیں، اور ہم اپنی خواہشات کے اسیر ہو کے رہ جائیں۔ دوسری بات، کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کمزوری نہ دکھانا اور خوف نہ کھانا، غم نہ کرنا، تم ہی سر بلند ہو، عزتوں کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھیں گے، شرط ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ نظام ہے، تو اس نظام کے تحت ہمیں ہمیشہ اپنی ہمتوں کو مجتمع رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اسلام کے دیے گئے ضابطوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر کے زندگی بسر کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ تو پھر رب کا وعدہ ہے اس کی بہر صورت تکمیل ہو۔ تو آج ہم دنیا کے اوپر جو ذلت و رسوائی، پستی اور زبوحالی کا شکار ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تکمیل نہیں کی، اور آج وہی امت جو 313 ہو کے کفر کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی، اور فاقہ مستوں نے 10 اونٹ روز ذبح کر کے کھانے والے شکم پرستوں کے پڑخچے اڑا کے رکھ دیے تھے، اور عزیمت کی انوکھی داستان رقم کی تھی کہ میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا تھا۔ آج یہ وہی امت ہے، 56-57 اسلامی ملکوں کی افواج، جدید میزائل، آلات حرب و ضرب، اور ہم دنیاوی وسائل سے مالا مال 56-57 اسلامی ملک آج یہ منتیں کرتے پھرتے ہیں کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہی طلب کر لیا جائے، اور وہ کس بے نیازی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں اب چند دن بعد کریں گے۔ کیا یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے؟ عجیب بے بسی کی صورت ہے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کرے، اور یہ ہمیں سزا مل رہی ہے جو ہم نے حضور کو دکھ دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گھر کے سربراہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب اس کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ اس کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب امت آپس میں 73 گروہوں میں بٹی ہو تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ گنبد خضرا میں حضور کتنے دکھی ہوتے ہوں گے۔ تنکا تنکا کر کے حضور نے یہ امت جوڑی تھی، تنکا تنکا کر کے کتنی اذیتیں کاٹی تھی حضور نے اس امت کے لیے۔ مختلف مزاجوں کے لوگ کو ایک امت بنایا تھا حضور نے۔ سلمان فارس سے آئے تھے، سہیب روم سے آئے تھے، بلال حبشے کے تھے، حضرت ابو بکر و عمر مکے کے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے، کہاں کہاں سے لوگ آئے، ان سب کو جوڑ کر کے ایک مزاج دیا، اور وحدت کی لڑی کے اندر اس امت کو پرو دیا۔ یہ امت واحدہ بنی، سب کا درد سانجھا ہو گیا۔ تو کتنی حضور کو ہم نے اذیت پہنچائی، 73 گروہوں میں بٹ کر کے، 57 ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر کے۔ اس لیے ہمیں ایک تو پختگی کے ساتھ دین کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند ہونا پڑے گا، اور دوسرا ہمیں حقیقی معنی کے اندر امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ راستے ملیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ باقی رہی بات القدس کی آزادی کی اور کشمیر کی آزادی کی، یہ
سزائیں ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ اذیتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ امت مسلمہ کا مقسوم ہے کہ قدس کے اوپر بھی جھنڈا میرے حضور کا ہوگا اور سری نگر میں بھی جھنڈا میرے حضور کا ہوگا۔ کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جس چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، ہم اگر یہ کام نہیں کر سکے تو ہماری نسلیں کریں گے، اور اپنی نسلوں کو تیار کرو اس ساکر امام مہدی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن منڈی میں تشریف لے گئے، وہاں ایک شخص گندم بیچ رہا تھا، تو آقا کریم نے اپنا مبارک ہاتھ اس گندم کے ڈھیر کے اندر ڈالا تو اندر تری تھی، باہر خشک گندم تھی اور اندر اس کے تری تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دہی کی، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ گندم اگر گیلی ہو تو جو خریدنے والا ہے اس کو مالی نقصان ہوگا، یا اگر گندم میں جو ملا دیا گیا، اس کو پیس کر کے آٹا بیچ دیا گیا تو اس کا مالی خسارہ ہوگا، اس کا صحت کا خسارہ نہیں ہے۔ اور اگر مرچوں کے اندر اینٹیں پیس کر کے شامل کر دی گئی تو، یا دودھ کے اندر پاؤڈر شامل کر کے بچوں کی زندگی سے کھیلا گیا، یا 2 نمبر دوائیاں پیس کر کے زندگی بچانے والی دوائیوں میں بھی ملاوٹ کی گئی، تو پھر بتاؤ یہ معاملہ کتنا دردناک اور خطرناک ہے۔ ہمارا دین گندم گیلی کر کے بیچنے والے کو بھی منع کرتا ہے، اور اتنی سخت تلقین ہے، اتنی سخت تاکید ہے خالص فروخت کرنے کی اور خالص چیزیں دینے کی کہ گیلی گندم بھی گوارا نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اتنے سخت لفظ ہیں، تنبیہ اتنی سخت ہے، من غشنا فلیس منا، اس کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ ہمارا لگتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور جو اینٹیں پیس کر کے، جو دیگر پتہ نہیں کیا کیا پیس کر کے مختلف چیزوں میں ملاوٹ کرے اور انسانی زندگیوں سے کھیل رہا ہو، تو بتاؤ کہ وہ کھڑا کہاں ہے، اور اس کا کیا تعلق دین سے ہو سکتا ہے، اس کا کیا ربط ہو سکتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لائے ہوئے دین سے۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کتنا ستھرا دین ہے، کتنا پاکیزہ دین ہے، تو کس قدر تنبیہ کی گئی، اللہ معاف فرمائے۔ اور اس وقت الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگ اس طرح کے امور میں مبتلا ہیں کہ العیاذ باللہ، یہ آج کل وہ بھینسوں کو اور گائے کو وہ جو انجیکشن لگایا جاتا ہے پوری دنیا پر بین ہے، اور یہاں اربوں خربوں کے مالک جن کے پاس پہلے ہی پیسہ اور سرمایہ سنبھالا نہیں جا رہا، وہ یہاں سمگل کر رہے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر چیخ رہے ہیں کہ اس سے چھاتی کا کینسر ہو رہا ہے، کتنے گھروں کے چراغ بجھ رہے، کتنی زندگیاں اجڑ رہی۔ یہ دودھ بچے پیتے ہیں، یہ دودھ جوان پیتے ہیں، یہ دودھ بوڑھے پیتے ہیں، لیکن تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے ایک تو جانور کو کتنی اذیت دی جاتی ہے، اور دوسرا پھر اس کے اثر سے جو دودھ نکلتا ہے وہ چھاتی کے کینسر اور دیگر بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور ایسے انجیکشن یہاں لا کر کے فروخت کرنا یہ قانوناً بھی جرم ہے، لیکن اس کے باوجود دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل رہے ہیں۔ کینسر میں کسی کی ماں چلی جائے، کسی کا بیٹا چلا جائے، کسی کی جوان بیٹی چلی جائے، اس کے گھر میں صف ماتم بچ جائے، لیکن اس بیچنے والے کو جو خربوں کا پہلے مالک ہے، اس کو کیا لگے، اس کو پیسوں کی مقدار بڑھانی ہے۔ اب یہ ٹوپی پہن کے محفل نعت میں آ کے بیٹھ جائے، یہ تبلیغی گشت اور چلے پہ بھی چلا جائے، اجتماع میں بھی چلا جائے، یہ بزرگوں کے پاس عرس کے اوپر بھی اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہو، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا دیندار اور نیکوکار ہے۔ آمنہ کے لال کی آواز آ رہی ہے، من غشنا فلیس منا، سن لو اس بدکار کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، لوگوں سے زیادتی کر رہا ہے۔ تھوڑا رزق کما لو، لیکن کبھی بھی کسی سے زیادتی نہ کرنا۔
زیادتی پلٹ کے آتی ہے. کسی سے ظلم کرو گے تو وہ گناہ جن کی سزائیں دنیا پر بھی ملتی ہیں ان میں سے ایک ظلم بھی ہے، اور آخرت کے اندر اس کی جو سزا ہے کتنی کڑی ہے، الیاذ باللہ. مکر اور دھوکہ دینا یہ آتش دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. دھوکہ دینے والا اور فراڈ کرنے والا یہ جہنم کی آگ میں جلے گا اور سخت اذیت میں مبتلا ہوگا.